دنیا میں ذہنی مریضوں کو پاگل خانوں میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن سندھ وہ واحد خطہ ہے جہاں جتنا بڑا پاگل اتنا بڑا عہدہ دیا جاتا ہے۔ انسان تو انسان، اب ان ذہنی مریضوں سے جانور بھی محفوظ نہیں رہے، اور ان سب ذہنی مریضوں کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ سندھ میں خود کو سردار، جاگیردار اور وڈیرا کے لانے والے اکثر ذہنی مریض ہو چکے ہیں، لیکن انہیں کسی پاگل خانے میں بند کرنے کے بجائے سرکار کی سپورٹ مل رہی ہے۔ سانگڑ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم این اے شازیہ عطا مری کے مبینہ لاڈلے وڈیرے غلام رسول شر کی زمین پر ایک بے زبان جانور اپنا بھوکا پیٹ بھرنے گیا تھا۔ اب اس جانور کو کیا پتا تھا کہ یہ وڈیرے کی زمین ہے، اس کی کھیت سے ذرا سا چارہ کھا لینے سے اتنی بڑی سزا دی جائے گی۔ اب شازیہ عطا مری کے لاڈلے وڈیرے غلام رسول شر اتنے ظالم ہیں کہ ان کے سائے تلے رہنے والے لوگ بھی خود کو وڈیرا اور ظالم سمجھتے ہیں۔ اونٹ کی ٹانگ کاٹنے کے المناک واقعے کے بعد پولیس بااثر وڈیرے غلام رسول شر کو بچانے کی کوششوں میں جٹی ہوئی ہے۔ اونٹ کے مالک سومر بہن کے کزن صدور بہن نے انکشاف کیا ہے کہ پولیس سومر کو زبردستی تھانے لے گئی تھی، جہاں دو لوگوں کو آنکھوں پر پٹی باندھ کر لایا گیا، اور پولیس نے سومر کو کہا کہ ان لوگوں کے نام لے لو، ہم کیس درج کر لیں گے۔ انکار کرنے پر اونٹ کے مالک کو صبح تک تھانے میں بند کر دیا گیا تھا۔ صدور بہن نے کہا کہ پولیس بااثر وڈیرے کو بچانے کے لیے وڈیرے کی زمین پر مقادے پر کام کرنے والے پنجابی زمیندار کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وڈیرے غلام رسول شر اور اس کے آدمیوں کو پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ عطا مری کی سرپرستی اور آشرواد حاصل ہے، اور اسی لیے وڈیرے کو بچانے کے لیے پولیس دن رات ایک کر رہی ہے۔ سندھ میں ہائی پروفائل کیسز میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی تعلق رکھنے والے سردار، وڈیرے اور جاگیردار ملوث پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ برس رانی پور کی حویلی میں ایک معصوم بچی کو قید کر کے کئی دنوں تک جسمانی ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر اس بچی کو جان سے بے جان کر دیا گیا۔ اس واقعے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایم این اے فیاض شاہ اور ان کی فیملی کے لوگ ملوث تھے، جن میں اسد شاہ اور ان کی بیوی ہنا شاہ سمیت دیگر ملزمان شامل ہیں۔ اس واقعے کی جانچ کے لیے کیئر ٹیکر حکومت نے بڑا ایکشن لیا تھا، لیکن رزلٹ زیرو آیا تھا۔ پولیس جیل میں بیٹھے اسد شاہ کا فون بھی ان لاک نہیں کروا پائی ہے۔ حکومت سندھ فاطمہ کے والدین کو انصاف دلوانے کے بجائے جی آئی ٹیز جوڑنے میں لگ جاتی ہے، اور وہ جی آئی ٹیز محض بیانات تک محدود نظر آتی ہیں۔ کیونکہ مجرمان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوتا ہے، سرکار مظلوم کو انصاف دلوانے کے بجائے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے تاکہ وہ کیس ودڈرا کر دیں اور وہی وڈیرے جرگہ کریں جو کہ اس انسانیت سوز واقعے میں ملوث پائے گئے تھے۔ آپ کو ناظم جوکھیو کیس تو یاد ہوگا، یہ 2022 کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ ناظم جوکھیو کا قصور اتنا تھا کہ انہوں نے غیر ملکی شکاریوں کو اپنے علاقے میں تلور کے شکار سے روکا تھا اور ان کی ویڈیو بنائی تھی۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے اس وقت کے رکن سندھ اسمبلی جام اویس عرف گوہرام اور ایم این اے جام عبدالکریم جوکھیو نے ناظم جوکھیو کو نشان عبرت بنایا تھا۔ اس واقعے کے بعد پورا سندھ سراپا احتجاج بنا، سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلے، لیکن مجرموں کو سزا نہیں ملی، کیونکہ انہی وڈیروں نے جرگہ کیا اور ناظم کے لواحقین کو مجبور کیا کہ وہ کیس ختم کریں اور کچھ رقم لے لیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس سے قبل 2021 میں کنڈیاروں سے تعلق رکھنے والے بہادر صحافی عزیز میمن کو بھی جان سے بے جان کر دیا گیا تھا۔ اس واقعے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے ابرار شاہ کا نام سامنے آیا تھا، لیکن انہیں بھی سزا نہیں ملی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں واقعے پر جی آئی ٹیز جوڑی گئی ہے، لیکن جب بھی حکمران جماعت کا کوئی بندہ ملوث پایا جاتا ہے تو پھر اس جی آئی ٹی کی رپورٹ گم کر دی جاتی ہے، مطلب پبلک نہیں کی جاتی، اور پھر وہی قاتل کچھ پیسے دے کر بچ جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک اور صحافی نصر اللہ گڈانی کو محض اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ سرداروں اور جاگیرداروں کے کارنامے فیس بک پر لائیو چلاتے تھے۔ اس واقعے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے خالد خان لن کا نام سامنے آیا ہے، لیکن لگتا نہیں کہ اس سردار کو بھی سزا مل پائے گی، کیونکہ پولیس انہیں بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ اس سے قبل سندھ کے معتبر اور بہادر صحافی جان محمد مہر کو بھی ٹارگیٹ بنایا گیا تھا، اور اس کیس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے خورشید شاہ اور ان کے حواریوں کے نام سامنے آئے تھے۔ سندھ حکومت شہید جان محمد مہر کے اصل قاتلوں کو گرفتار کروانے کے بجائے کچھ افراد کو پکڑ کر جیل میں بند کروا دیتی ہے، اور پھر کیس ہی رفع دفع کروا دیا جاتا ہے۔
सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो चुका है कि जब भी कोई वाकया रिपोर्ट होता है उसमें पीपल्स पार्टी का ही बंदा क्यों मुलव्वस पाया जाता है। आपने एक चीज़ नोट की है, जब भी कोई वाकया रिपोर्ट होता है, जैसा कि ऊँट का वाकया हुआ, उसके बाद शर्जील इनाम मेमन, गवर्नर सिंध और दीगर सियासतदान अपना नाम चलवाने के लिए बड़े सरगर्म नज़र आए। किसी ने कहा कि मैं ऊँट के मालिक को 2 ऊँट दूंगा, किसी ने कहा इतनी रकम दूंगा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि जालिम को सज़ा मिलेगी। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो गुज़िश्ता 16 बरस से एक ही जमात की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने पुलिस का सत्यानाश कर दिया है। एसएसपीज़ को तो छोड़ें, आईजी सिंध भी कुछ नहीं कर सकते। सिंध के जागीरदार, वडेरे और सरदार इस वक्त खुद को तुरम खान समझते हैं। अगर आपने इनसे सवाल पूछने की गलती कर ली और वो सवाल उनको अच्छा नहीं लगा तो फिर अगले दिन आप कहाँ होंगे शायद आप समझ गए होंगे।